مفتی عبدالشکور کی اچانک جدائی نے سب کو رنجیدہ کر دیا۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور اور جمعیت علماء اسلام فاٹا کے امیر مولانا مفتی عبدالشکور کی اچانک جدائی نے پورے ملک کو رنجیدہ اور دل گرفتہ کر دیا۔ 25ویں رمضان المبارک کے شب 15 اپریل 2023 کو اپنی آبائی گاؤں کے اندر ایک مسجد میں ختم قرآن کی تقریب میں بیان و دعا سے فارغ ہوا تو چند دوستوں نے سوشل میڈیا پر وائرل یہ قیامت خیز خبر سنائی کہ مفتی عبدالشکور روڈ ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گئے۔ یہ خبر سن کر اوسان خطا ہو گئے، پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ پہلے تو یقین نہیں آ رہا تھا، مگر جب خود فیس بک پر تصاویر دیکھی، خبر پڑھی تو سکتہ سی کیفیت طاری ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا اور کیسے ہو گیا، مگر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کون ٹال سکتا ہے۔ وہ ہنستی مسکراتی شخصیت، ایوان میں گرج کر بولنے والے، باطل کو ببانگِ دہل للکارنے والے، حجاج کرام کے لیے ہر وقت فکر مند اور فاٹا کے عوام کی امیدوں کے مرکز، اس سادگی کے ساتھ دنیا سے چلے گئے کہ دنیا کو پتہ چلا کہ وفاقی وزارت کے عہدے پر فائز ایک عالم دین بغیر پروٹوکول اور بغیر شور شرابے کے خود گاڑی چلاتے ہوئے اکیلے اسلام آباد کے سڑکوں پر رات کے سناٹے میں اپنی جان قربان کر گیا۔ مفتی صاحب کی اچانک موت نے دیگر لوگوں کی طرح مجھے بھی اس قدر دکھی کر دیا ہے کہ 3 دن سے مسلسل مضمون لکھنے کے لیے بیٹھتا ہوں، مگر نہ الفاظ ساتھ دینے کے لیے تیار اور نہ ہاتھوں میں ہمت کہ کچھ لکھ سکوں۔ آج ہمت کر کے چند سطور سپرد قلم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مفتی عبدالشکور رحمہ اللہ ضلع لکی مروت کی علاقہ تجوڑی کی ایک پسماندہ گاؤں میں سن 1967 کو پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنی علاقہ کے علماء سے حاصل کی۔ علوم و فنون کی کتابیں مختلف مدارس اور علماء کرام سے پڑھنے کے بعد جامعہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک میں داخل ہوئے اور دورہ حدیث جامعہ حقانیہ میں پڑھ کر سند فراغت حاصل کی۔ فراغت کے بعد افتاح کا کورس بھی اسی جامعہ میں مفتی سیف اللہ حقانی دامت برکاتہم العالیہ سے مکمل کیا۔ دورہ تفسیر کے لیے شیخ القرآن حضرت مولانا قاضی فضل اللہ ایڈوکیٹ سابق ممبر قومی اسمبلی دامت برکاتہم العالیہ کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے دورہ تفسیر کی تکمیل کی۔ آپ کے مشہور اساتذہ کرام میں شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد فرید، شیخ الحدیث حضرت مولانا شیر علی شاہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا سمیع الحق، شیخ الحدیث حضرت مولانا حسن جان شہید رحمہم اللہ تعالی شامل ہیں۔ فلسفہ واللہیت کو سمجھنے کے لیے حیدرآباد سن میں امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کے خصوصی اور براہ راست شاگرد حضرت مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی رحمہ اللہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے فلسفے کے علاوہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی اور امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کے علوم و معارف کا وافر حصہ حاصل کیا۔ مفتی عبدالشکور رحمہ اللہ شروع ہی سے انقلابی ذہن کے مالک تھے۔ زمانہ طالب علمی سے وہ جمعیت طلباء اسلام سے وابستہ ہو چکے تھے، بلکہ جمعیت طلباء کے مقامی یونٹ سے لے کر مرکزی کابینہ میں عہدیداری کے منصب تک فائز ہوئے۔ مفتی صاحب طالب علمی کے دوران جمعیت طلباء اسلام ضلع لکی بنو اور لکی مروت کے صدر منتخب ہوئے، پھر صوبائی نائب صدر، صوبائی جوائنٹ سیکرٹری اور صوبائی صدر کے عہدوں پر فائز رہنے کے بعد مرکزی کابینہ کا حصہ بھی رہے۔ آپ نے جمعیت طلباء اسلام کے پلیٹ فارم سے ملک گیر دورے کر کے ملک بھر کے طلباء میں سیاسی شعور بیدار کرنے کی بھرپور مہم چلائی۔
وسائل کی عدمی موجودگی اور غربت کے باوجود انہوں نے جمعیت طلباء اسلام کا پیغام ملک بھر کے تمام مدارس اور مختلف عصری اداروں میں پڑھنے والے طلباء تک پہنچایا۔ علوم اسلامیہ کی تکمیل کے بعد وہ جمعیت علماء اسلام میں شامل ہوئے۔ 9/11 کے بعد پورے ملک کے لیے بڑا ہی مشکل دور آیا، لیکن قبائل کے لیے یہ دور انتہائی مشکل ترین دور تھا۔ تمام قبائل کو مشکوک نگاہوں سے دیکھا جانے لگا۔ بے شمار محب وطن قبائلیوں کو خاک و خون میں تڑپا گیا، ان کے گھروں کو مسمار کیا گیا، ان کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، ڈرون حملوں سے ان کا قتل عام کیا گیا، مساجد و مدارس کو بلڈوز کیا گیا، اکابر علماء کرام کو شہید کیا گیا۔ ان تمام حالات میں مفتی عبدالشکور رحمہ اللہ پہاڑ کی طرح اپنی نظریے پر قائم رہے اور جمعیت علماء اسلام کی مشن کو ایک نڈر جرنیل کی طرح ان نامساعد حالات میں بھی قبائلی علاقوں میں پہنچاتے رہے۔ قبائلی حالات جب قابو سے باہر ہوئے تو قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن دامت برکاتہم العالیہ کے بار بار امن مذاکرات کی دعوت دینے کے بعد گرینڈ جرگوں اور آل پارٹیز کانفرنسوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ ان تمام سرگرمیوں میں مفتی عبدالشکور رحمہ اللہ چاق و چوبند سپاہی کی طرح قبائلی عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمن کے ساتھ شانہ بشانہ اپنا کردار ادا کرتے رہے۔ انہیں خدمات کی وجہ سے جمعیت علماء اسلام نے آمدہ الیکشن میں انہیں قومی اسمبلی کا امیدوار نامزد کیا۔ 2018 کی الیکشن میں آپ قومی اسمبلی کی امیدوار کے طور پر پہلے دفعہ سامنے آئے۔ انتہائی غربت کے باوجود قبائلی سرداروں کا مقابلہ میں آپ نے موٹر سائیکل پر انتخابی مہم چلاتے ہوئے 25 جولائی 2018 کو 21,896 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی۔ آپ کے مقابلہ میں مال و دولت کے ریل فیل اور بڑی بڑی گاڑیوں کے مالک قیصر جمال کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ مفتی عبدالشکور رحمہ اللہ پشاور کی ایک چھوٹی سی مسجد کے امام اور ایک چھوٹی سی مدرسہ کے مدرس تھے، مگر قومی اسمبلی میں قدم رکھ کر انہوں نے اپنی اسلاف مفکر اسلام مولانا مفتی محمود، مجاہد ملت مولانا غلام غوث ہزاروی اور شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق رحمہم اللہ تعالیٰ کی یادیں تازہ کر ڈالیں۔ انہوں نے ببانگ دہل اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کرتے ہوئے حق بات کو بلا خوف و خطر بیان کیا۔ ناموس رسالت کا ایشو ہو، دفاعی صحابہ کا مسئلہ ہو، قبائل پر ظلم و بربریت کا معاملہ ہو، حکمرانوں کی کرپشن اور ناانصافیوں کی بات ہو، مفتی صاحب حکمرانوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی جرأت و بہادری کے ساتھ اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے حکمرانوں کی کمزوریوں کی نشاندہی کرتے تھے۔ مارچ 2022 کے آخر میں عمران خان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی، جس کے نتیجے میں اس کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور PDM کو حکومت سازی کا موقع ملا۔ 19 اپریل 2022 کو وہ دن آیا کہ ضلع لکی مروت کے ایک غریب اور سادہ مولوی مفتی عبدالشکور رحمہ اللہ کو سب سے بڑی انتہائی مشکل اور کرپشن کے حوالے سے بدنام زمانہ وزارت ملی۔ لوگ حیران تھے کہ مدرسہ کا ایک سادہ مولوی اس بدنام زمانہ وزارت کو کس طرح چلائے گا۔ حج کے موقع پر کرپشن کی کیا کیا داستان رقم ہوں گے، مولویت کا بانڈا پھوٹ جائے گا۔ لیکن جب حج کا آپریشن شروع ہوا اور لوگ کرونا کی وبا کے بعد کچھ وقفہ کے بعد حج پر پہنچے تو ہر شخص کی زبان پر مذہبی امور کے وزیر مفتی عبدالشکور رحمہ اللہ کے لیے آفرین کے صدائے اور مبارکباد کے پیغامات تھے کہ تاریخ پاکستان میں پہلی دفعہ حجاج کرام نے انتہائی سہولت، آسانی اور چین و سکون کے ساتھ مناسک حج ادا کی، اور تاریخ پاکستان میں یہ پہلا موقع تھا کہ حج کے موقع پر ہر پاکستانی حجاج
میں کوئی بدنظمی نظر نہیں آئی، کوئی حاجی انتظامیہ کو بد دعائیں دیتا نظر نہیں آیا، امور حج میں کرپشن کا کوئی سکینڈل منظر عام پر نہیں آیا، اور کروڑوں روپے جو بچے وہ حجاج کو واپس کر دی گئی۔ یہ جمعیت علماء اسلام کے لیے ایک اور خوشگوار موقع تھا۔ اس کے قائدین اور کارکنان کو سر اٹھا کر چلنے کا حوصلہ ہوا کہ جمعیت کے ایک سپاہی نے وہ کر کے دکھایا جو اس سے پہلے ایکسفورڈ اور کیمبرج کی پڑھے ہوئے نہیں کر سکے۔ کچھ عرصہ پہلے قومی اسمبلی سے دفاع صحابہ اور اہل بیت بل پاس ہوا۔ اس میں بھی مفتی صاحب کا کلیدی کردار تھا۔ جب بعض اقلیتی حلقوں کی طرف سے اس پر اعتراضات ہوئے تو مفتی صاحب نے اسلام آباد جناح کنونشن سینٹر میں منعقدہ تمام مسالک کے علماء کے اجتماع میں ببانگ دہل یہ اعلان کیا کہ ہم صحابہ اور اہل بیت کے غلام ہیں، اس بل کو میں سینٹ سے منظور کروا کر دم لوں گا۔ لیکن وہ اپنا یہ وعدہ پورا کرنے سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ کچھ عرصہ قبل انہوں نے قومی اسمبلی میں بیان کرتے ہوئے انتہائی رنجیدہ ہو کر کہا تھا کہ میں نے تو سعودی حکام سے مذاکرات کر کے حج کو سستا کرایا، مگر ڈالر کی اڑان سے قیمت آسمان پر پہنچ گئی، تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ حج اور اس کے انتظامات کے حوالے سے وہ بہت فکرمند رہتے تھے اور جا کر تمام انتظامات کی نگرانی خود کرتے تھے۔ مفتی صاحب کے عظیم کردار کی وجہ سے ان کی وفات نے پوری ملک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ہر شخص ان کے صاف کردار کی تعریف کرتا ہوا ان کی اچانک موت پر اشک بار نظر آیا۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب نے جس رنجیدہ اور بوجھل دل کے ساتھ جامع مسجد دارالسلام اسلام آباد میں ان کی نماز جنازہ پڑھائی، وہ منظر دیکھ کر مفتی صاحب کے موت پر رشک آنے لگا۔ سعودی عرب سمیت کئی ممالک کے سفراء تعزیت کے لیے قائد جمعیت کے گھر تشریف لائے اور مفتی صاحب کے موت پر انتہائی غم اور دکھ کا اظہار کیا۔ قومی اسمبلی میں وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور دیگر ارکان قومی اسمبلی نے جس طرح دکھ اور غم کا اظہار کرتے ہوئے ان کی تعزیت کی، یہ ان کی عظمت کی روشن دلیل ہے۔ مفتی صاحب تکلفات، شاخرچیوں اور پروٹوکول سے دور اسلاف کے زمانہ کے ایک شخصیت تھے جو اس زمانہ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا عظیم کردار مدتوں تک کارکنان جمعیت کے لیے باعث فخر رہے گا، بلکہ پوری پارلیمنٹ کے لیے ان کا صاف و شفاف کردار باعث صد افتخار رہے گا۔ مفتی صاحب کے موت سے قائد جمعیت ایک جانباز، بے باک اور نڈر سپاہی سے محروم ہو گئے۔ کارکنان جمعیت ایک بہادر جرنیل سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ قومی اسمبلی ایک حق گو ممبر سے خالی ہو گئی۔ مرکزی کابینہ ایک محنتی وزیر سے محروم ہو گئی۔ ملک ایک خیرخواہ رہنما سے خالی ہو گیا اور ان کا اپنا گھر ایک شفیق سربراہ سے محروم ہو گیا۔ لیکن قدرت کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو کروٹ جنت الفردوس نصیب فرما کر ان کے تمام تعلق داروں کو صبر جمیل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ شورش کاشمیری رحمہ اللہ کا وہ کلام جو انہوں نے امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی وفات پر لکھا تھا، آج وہ شدت سے یاد آ رہا ہے۔ عجب قیامت کا حادثہ ہے کہ عاشق ہے استے نہیں ہے، زمین کی رونق چلی گئی افق پہ مہر مبین نہیں ہے، تیرے جدائی میں مرنے والے وہ کون جو حزین نہیں ہے، مگر تیرے مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے۔